السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک خوفناک اور پراسرار کہانی سناتا ہوں۔ لائبہ اور اس کے ساس آئے روز ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی تھیں۔ لائبہ اپنے سسرال والوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک روز لائبہ کی دوست ایمل جو فیصل آباد رہتی تھی، اس نے لائبہ کو مشورہ دیا کہ آپ بہاول پور سے فیصل آباد شفٹ ہو جائیں۔ لائبہ نے اپنے شوہر جو کینیڈا میں جاب کرتا تھا اس کو کسی طرح راضی کر لیا۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا لائبہ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ لائبہ نے ٹرین کی ٹکٹ لی اور سسرال والوں سے سڑیل انداز میں الوداع کیا۔ لائبہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ بہاول پور سے فیصل آباد ایک ایسے گھر میں شفٹ ہوئی جو 1 سال سے خالی پڑا تھا۔ یہ اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ لائبہ کی دوست ایمل سارا دن اس کے ساتھ گھر کی صفائی اور ڈیکوریشن کرواتی رہی اور شام کو وہ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ 1 ہفتہ لائبہ اور اس کے بچے سکون میں رہے۔ ایک رات لائبہ اپنے بچوں کو سلا کر چھت پر چلی گئی۔ رات کے کوئی 12 بج رہے تھے۔ لائبہ چھت پہ بے فکر ہو کر ٹہلنے لگی۔ اتنے میں لائبہ کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ لائبہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ لائبہ کو تھوڑا خوف محسوس ہوا، لیکن پھر وہ اس کو وہم تصور کر کے اپنی مستی میں مست ہو گئی۔ اتنے میں ایک کالی بکری لائبہ کے آگے سے گزری۔ لائبہ اس کو دیکھ کر ڈر گئی اور بکری اچانک غائب ہو گئی۔ اتنے میں ایک مرد اور عورت جو اپنے مرے ہوئے بچے کو سینے سے لگائے ساتھ والے گھر سے کھڑی ہوئی۔ وہ گھر بھی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اچانک وہ دونوں درخت پہ ایسے لٹکے ہوئے تھے جیسے پھانسی دے دی گئی ہو۔ ان دونوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ لائبہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، ایک زور سے چیخ ماری۔ اتنے میں وہ مرد اور عورت غائب ہو گئے۔ لائبہ جیسے ہی سیڑھیوں کے دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ اچانک بند ہو گیا اور لائبہ کے بچوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اتنے میں بچے ماما ماما کی آوازیں دینے لگے۔ ادھر لائبہ چیخ رہی تھی۔ اتنے میں لائبہ واپس چھت پر آ گئی اور چھت سے چھلانگ لگا لی، جس سے لائبہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لیکن پھر بھی لائبہ لڑکھڑا کر اپنے بچوں کے کمرے میں جانے کی کوشش کرنے لگی۔ بچے جو زور زور سے آوازیں دے رہے تھے کہ ماما وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ لائبہ کا ایک بیٹا جس کی عمر 8 سال ہے اچانک سے گرتا ہے اور اس کے سر سے خون نکلنے لگتا ہے۔ لائبہ جیسے ہی کمرے میں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ مرد و عورت اپنے مرے ہوئے بچے کو لے کر کھڑے ہیں جن کے چہرے سیاہ ہیں۔ لائبہ ان کو واسطے دینے لگی، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور لائبہ کے بالوں سے پکڑ کر دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ اتنے میں وہ عورت لائبہ کی طرف آنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا اس گھر میں آ جاؤ؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر آنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ 1 ہفتے سے ہم تمہیں جیل رہے ہیں۔ لائبہ کہنے لگی، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم گھر خالی کر دیتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، بس ہمیں جانے دو۔ اتنے میں وہ مرد آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، ابھی کے ابھی اس گھر کو خالی کرو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ لائبہ کہنے لگی، ہمیں چھوڑ دو، ہم ابھی کے ابھی جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ دونوں غائب ہو گئے۔ لائبہ جلدی سے اپنے بچوں کو لے کر گھر سے باہر گلی میں نکل کر ڈر کے مارے چیخیں مارنے لگی۔ محلے والے سب باہر نکل آئے۔ لائبہ کو اس حالت میں دیکھ کر وجہ جاننے کی کوشش کرنے لگے کہ لائبہ اتنے میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ محلے والے لائبہ کو ہسپتال لے گئے۔ صبح جب لائبہ کو ہوش آیا تو لائبہ کی دوست ایمل ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور محلے کی چند عورتیں بھی۔ لائبہ اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سناتی ہے تو محلے کی عورتیں ایمل کو ڈانٹتی ہیں کہ کرایہ پر مکان لینے سے پہلے ہم سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ ایمل سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر محلے کی عورتیں بتاتی ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے اس گھر میں ایک فیملی آئی جن کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔
وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن اس کے رشتہ داروں جن سے ان کی لڑائی رہتی تھی، ان میاں بیوی کو دکھ دینے کے لیے ان کے بیٹے کو زہر دے کر مار دیا۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی فیملی اس گھر میں رہنے کے لیے آتی ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ بس شکر کریں آپ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچایا انہوں نے۔ 2 دن لائبہ اپنی دوست ایمن کے گھر رہی۔ تیسرے دن لائبہ کی ساس آئی اور لائبہ کو بہاولپور لے گئی۔ لائبہ اپنی ساس سے معافی مانگنے لگی کہ مجھے آپ لوگوں سے الگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر میرے بچوں کو کچھ ہو جاتا تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ لائبہ کی ساس لائبہ کو تسلی دینے لگی اور کہنے لگی جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اب لائبہ اور اس کی ساس ہنسی خوشی رہنے لگے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو دونوں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔